آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ، الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کے مطابق 27 جولائی کو میرپور ڈویژن اور 2 اگست کو مظفر آباد میں ووٹنگ ہوگی۔ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پنجاب میں مانسون کا دوسرا اسپیل، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ گجرات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سیالکوٹ میں گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ گجرانوالہ میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ بارش سے سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے، کئی گاڑیاں الٹ گئیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ منڈی بہاؤالدین میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچی اور خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ این ڈی ایم اے کی 23 جولائی تک ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی، فلیش فلڈ اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ یا اللہ خیر ٹوپ او استاد جی ٹوپ کہتا ٹوپ کہ خیبر پختونخوا میں تباہ کن بارش نے 12 زندگیاں نگل لیں۔ فلیش فلڈ سے گھروں کی چھتیں دیواریں گرنے سے 18 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 14 گھروں کو نقصان پہنچا۔ لنڈی کوتل میں ریسکیو اور ایف سی اہلکاروں نے پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں میں پھنس جانے والے افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ نوشہرہ میں بارش اور فلیش فلڈنگ سے پھنسی متعدد گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ مردان میں بارش کے دوران کمرے کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ناران کو جھیل سیف الملوک سے ملانے والی سڑک کا حصہ کلاؤڈ برسٹ میں بہہ گیا۔ سیاحوں کی جھیل سیف الملوک جانے پر پابندی عائد۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور دریائے چناب میں ہیڈ خانگی پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تربیلا ڈیم 61% اور منگلہ ڈیم 41% بھر گئے۔ فلڈ فورسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں چشمہ سے کوٹری، جہلم، راوی، ستلج اور دریائے کابل سمیت دریائے چناب اور راوی کے اہم نالوں میں بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے چناب میں سیلابی پانی کے کٹاؤ سے چنیوٹ کے موزہ ڈھوم، سیداں اور ورج سیداں زیر آب آ گئے۔ درجنوں مکان پانی میں بہہ گئے۔ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اہم دورے پر اسلام آباد میں موجود۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے اسکندر مومنی اچھی خبر لائے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پر امید۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی سے گفتگو میں اسکندر مومنی کی پاک ایران تجارت 3 ارب سے بڑھا کر 10 ارب تک لے جانے کی تجویز، یومیہ کم از کم 2000 کارگو کنٹینرز کی آمد و رفت ممکن بنانے کا مشورہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ساتھ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ آمد۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاقو چوبند دستے نے اسکندر مومنی کو سلامی پیش کی۔ مومنی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ معزز مہمان نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان اور قطر سرگرم۔ اسلام آباد عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ امریکہ کا 10ویں روز ایران پر حملے مکمل کرنے کا اعلان۔ شیراز، آبادان، بندر عباس، سرک، چابہار، کھنارک اور جزیرہ کشم دھماکوں سے لرز اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایران کی بحری صلاحیت، دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد آبنائے حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران نے امریکی اہداف کے خلاف آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی۔ اردن، کویت اور بحرین میں امریکی
ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کے بدلے کئی گنا زیادہ قیمت چکانی ہوگی. صدر ٹرمپ نے وزیر جنگ اور فوجی قیادت کو ایران پر مزید حملوں کا حکم دے دیا. نتن یاہو کی امریکہ آمد پر گرفتاری کا امکان مسترد. سوشل میڈیا پر پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گرفتار وہ لوگ ہوں گے جو ایران کو موت اور تباہی کی دلدل میں لے کر گئے. نتن یاہو ایران سے جنگ لڑ رہا ہے جو 52,000 مظاہرین اور ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے. امریکہ جنگ روکنے کی خواہش کے دعووں کے باوجود خطے میں مزید فوجی آلات بھیج رہا ہے. ایران امریکی چالوں کو سمجھنے میں مہارت کے درجے تک پہنچ چکا ہے. ایران کے مذاکرات کار آلہ باقر کالبوف کا پیغام. UAE اور عمان کے قریب 2 جہازوں پر پروجیکٹائل حملے. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق اماراتی ساحل کے قریب پروجیکٹائل حملے سے جہاز کے اسٹیئرنگ گیئر کو نقصان پہنچا. جہاز میں آگ بھی لگ گئی. عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا. سعودی فوجی اتحاد کا بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں کا طاقت سے جواب دینے کا اعلان. باب المندب میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کرنے کا 2 ٹوک پیغام بھی دے دیا. سعودی عرب کی یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی کی شدید مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ یمنی عوام اور یمن کی قانونی حکومت کی حمایت جاری رکھی جائے گی. یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا. لاہور میں NCCA نے سعودی عرب، جرمنی، اٹلی اور دیگر سفارتخانوں کا ڈیٹا ہیک کرنے کے الزام میں 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے سفارتخانوں کے نمبرز کو ہیک کر کے اپنے نمبرز پر ڈائیورٹ کر رکھا تھا. سنگاپور پولیس کی وردی بھی برآمد. ڈائریکٹر NCCIA لاہور کے مطابق گینگ نے مختلف زبانوں کے ماہر افراد کو بھی شامل کر رکھا تھا. سابق وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کی آبائی تونسا کمیٹی مالی بے ضابطگیوں کا شکار رہی. آڈٹ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2018-19 میں میونسپل کمیٹی تونسا مقررہ بجٹ خرچ کر سکی اور نہ ریونیو کا ہدف حاصل کر سکی. وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح پر بیوروکریسی میں اہم تبادلے اور تقرریاں کر دیں. گریڈ 22 کے اویس منظور، سمرا سیکیورٹی، موسمیاتی تبدیلی تعینات. سیکریٹری آبی وسائل کا اضافی چارج بھی تفویض. علی مرتضیٰ سیکریٹری وفاقی محتسب اور علی طاہر سیکریٹری امور کشمیر و گلگت بلتستان اور سیفران تعینات. وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا ہے کہ بھارت مسلسل آبی جارحیت میں مصروف ہے. موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بخوبی واقف ہیں. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ ارسا کے طریقہ کار پر متعدد بار اعتراضات اٹھائے. ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے موقف پیش کرتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام چند ہی روز میں مقبولیت پکڑنے لگا. درخواست گزاروں کی تعداد 13 لاکھ سے زائد ہو گئی. 1.25 لاکھ کے قریب افراد میں 226 ارب روپے کی رقم تقسیم کر دی گئی. نئی منزل بنانے، گھر کی مرمت یا نئے کمرے کی تعمیر کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے شہریوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں. پنجاب کے دانش اسکولوں میں بنگلہ دیش کے بچوں کے لیے بھی کوٹا مختص کرنے کا فیصلہ. آئندہ سال بنگلہ دیش کے طلباء دانش اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے. بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی کوٹا بڑھایا جائے گا. وزیر تعلیم کی زیر صدارت دانش اسکولز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں میٹرک امتحانات میں ٹاپ کرنے والی دانش اسکولز کی 2 بچیوں نے بھی شرکت کی. تنگ آ چکے ہیں لوگ تو اس لیے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس نااہلی پر، ان کی اس کرپشن پر، ان کی اس لوٹ مار پہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان. دعویٰ کیا کہ جنگ کو بہانہ بنا کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. حکومت پیٹرول پر ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے فی لیٹر تک آ جائے گی. پہلے ماہانہ پھر ہفتہ وار اور اب روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں مقرر کرنے کا آغاز. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ. قیمت 360 روپے 6 پیسے مقرر.
पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी, नई कीमत 315 रुपए 50 पैसे होगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल मुस्तरद कर दिया। हमें तो बहुत नुकसान है इस चक्कर में, क्योंकि हमारे पे पेट्रोल इतना बढ़ता है, कभी 20 रुपए बढ़ता है, कभी 15 रुपए बढ़ता है, कभी 13 रुपए बढ़ता है, बड़ा मुश्किल है। मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है, ये रोज कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, हमारे को तो इतना गुस्सा आ रहा है, हम टेंशन में चले गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,77,900 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कराची की मकामी अदालत में ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2018 में मनशियात बरामदगी केस, पुलिस की जानिब से केस का ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में बाप के साथ अदालत में पेशी पर जाने वाले नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 16 साला सईद नदीम 3 गोलियां लगी, मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकतूल सईद हरबंसपुरा थाने में कत्ल के मुकदमे में नामजद और जमानत पर था। मोदी के आमिराना निज़ाम हुकूमत के खिलाफ भारतीय नौजवान तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तलबा, वालिदैन, सियासी और समाजी कारकुनान ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए भारतीय पार्लियामेंट का रुख कर लिया। भारतीय पुलिस की लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से मार्च को रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। जनूबी लेबनान में पायलट जोन से इजरायली फौज का इनखला शुरू, लेबनानी फौज ने जनूबी कस्बे में पहले पायलट जोन का कंट्रोल हासिल कर लिया। इजराइल की गजा में सफाकाना कार्रवाइयों में कमी न आई, सहूनी अफवाज ने गजा सिटी में घर पर हमला करके 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, टैरिफ का निफाज आइंदा 1 माह में कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कनाडा पर अमरीकी अल्कोहल, ऑटोमोबाइल और डेयरी मसनूआत के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाने का इल्जाम आयद किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के इक़दाम को यकतरफा करार दे दिया। अफगानिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी, हादसात में 20 अफराद हलाक और 80 जख्मी हो गए। सैलाबी रेलों में बहकर 100 अफगान शहरी लापता भी हुए। सैलाब से दर्जनों दुकानें और होटल तबाह हो गए। स्पेन के शहर मैड्रिड में स्पेनिश टीम की जीत का जश्न खत्म हो गया। मैड्रिड पहुंचने वाली टीम पहले बादशाह से मिली, फिर विक्ट्री परेड का एहतमाम किया। रात के औकात में शहर में फंक्शन मुनक्किद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में फैंस ने शिरकत की। अर्जेंटीना के फैंस फाइनल में शिकस्त के बाद अपनी टीम को भूल गए। एयरपोर्ट पर वेलकम करने कोई ना आया। हुकूमती शख्सियात बैंड बाजों और तालियों की गूंज में टीम का इस्तकबाल करती रही। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने व्यूअरशिप और कमाई के साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। $8 अरब आमदनी मौजूद। पंजाब के राना इरफान ने पहली ऑल पाकिस्तान स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद मुबश्शिर रजा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राना इरफान ने फाइनल में 2 सेंचुरी ब्रेक खेले।